ہمارے دور میں سائیکل چلانا 3 مراحل میں سیکھا جاتا تھا۔ مرحلہ 1 کینچی، مرحلہ 2 ڈنڈا، تیسرا مرحلہ گدی۔ اس زمانے میں سائیکل کی اونچائی 24 انچ ہوا کرتی تھی، جو کہ کھڑے ہونے پر ہمارے کندھوں کے برابر ہوتی تھی۔ ایسی سائیکل پر کاٹھی چلانا ممکن نہیں تھا۔ کینچی ایک ایسا فن تھا جس میں ہم سائیکل کے فریم میں بنے تکون کے درمیان داخل ہوتے تھے اور دونوں پاؤں دونوں پیڈل پر رکھ کر سواری کرتے تھے، اور جب ہم اس طرح سواری کرتے تھے تو ہم اپنا سینہ پھونک کر ہینڈل کے پیچھے سے اپنا چہرہ باہر نکالتے تھے اور صفائی کر کے گھنٹی بجاتے تھے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ لڑکا سائیکل چلا رہا ہے۔ آج کی نسل اس ایڈونچر سے محروم ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ 8-10 سال کی عمر میں 24 انچ کی سائیکل چلانا جہاز اڑانے کے مترادف تھا۔ پتہ نہیں کتنی بار ہم اپنے گھٹنے اور منہ توڑ چکے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ اس وقت درد نہیں ہوتا تھا۔ گرنے کے بعد ہم اپنے انڈر ویئر صاف کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے اور خاموش کھڑے رہتے تھے۔ اب ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے۔ بچے 5 سال کے ہوتے ہی سائیکل چلانا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی گرے بغیر۔ 2-2 فٹ کی سائیکلیں آ چکی ہیں، اور امیروں کے بچے اب براہ راست گاڑیاں چلاتے ہیں۔ بازار میں چھوٹی بائک دستیاب ہیں، لیکن آج کے بچے کبھی نہیں سمجھیں گے کہ اس چھوٹی سی عمر میں بڑی سائیکل پر بیلنس کرنا زندگی کا پہلا سبق تھا۔ پہلے ذمہ داریوں کا سلسلہ ہوا کرتا تھا، جہاں آپ کو یہ ذمہ داری دی جاتی تھی کہ اب آپ گندم پیسنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ یہاں سے سائیکل پر سوار ہو کر چکی کی طرف جاؤ، اور وہاں سے کینچی پر سوار ہو کر گھر واپس آؤ، اور یقین کریں اس ذمہ داری کو نبھانے میں بڑی خوشی تھی۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے بعد کینچی کی روایت ناپید ہو گئی۔ ہم دنیا کی آخری نسل ہیں جنہوں نے 3 مراحل میں سائیکل چلانا سیکھا۔ پہلا قدم کینچی، دوسرے مرحلے کی ڈنڈا، تیسرا مرحلہ گدی۔ ہم وہ پچھلی نسل ہیں جنہوں نے کئی بار کچے گھروں میں بیٹھ کر پریوں اور بادشاہوں کی کہانیاں سنی، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور پلیٹ میں چائے پی۔ ہم وہ آخری لوگ ہیں جو بچپن میں اپنے دوستوں کے ساتھ محلے کے میدانوں میں گلی ڈنڈا، چھپ چھپانے، کھوکھو، کبڈی، کانچے جیسے روایتی کھیل کھیلتے تھے۔ آدمی نے مولوی صاحب سے سوال کیا، کیا غیر محرم لڑکی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مولوی صاحب ہنسے اور بولے، اکیلا وضو ہی نہیں، بعض اوقات ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے توبہ ہی بھلی۔
لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ تشریح: شاعر نے کسی لاہوری سے راستہ پوچھنے کی غلطی کر لی تھی۔ جی بیگم، جی بہتر بیگم، جی ایسا ہی ہوگا، آپ لوگ اپنا کام کریں، میں اچھا شوہر بننے کی پریکٹس کر رہا ہوں، آیا بیگم؟ سیانے کہتے ہیں کہ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیے ہیں، لیکن جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو زندگی چنگچی بن جاتی ہے۔ ٹیچنگ کے لیے انٹرویو دینے گئی تھی، کہتے کون سی بک پڑھا سکتی ہو؟ میں نے کہا فیس بک، پتہ نہیں کیوں بغیر انٹرویو کے باہر نکال دیا۔ میں ایک کیفے میں بیٹھا کافی پی رہا تھا کہ ایک لڑکی میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھا، کیا آپ اکیلے ہیں؟ میں نے اسے ہاں کہا تو وہ میرے ساتھ والی کرسی لے کر چلی گئی۔ ایک تو میں ایکٹیو اور کیوٹ بھی اور معصوم بھی، اوپر سے اس گروپ کی رونق بھی، ہائے میں صدقے اپنے آپ تے، ہٹ جاؤ سامنے سے، میری پوسٹ پر ری ایکٹ آنے دو۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔